بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز بھائیوں کو السلام علیکم۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی ایسی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا میرے پاس دو آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاکیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل ہی گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ہوتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے یہ کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کی بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس واقع ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک ہی گم ہو گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہے۔ انہوں نے جواب دیا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ اب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی۔ یہ لوگ آسمان کی کتابوں تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بچے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम आने वाले हैं। इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनके पैदाइश और बचपन की ये अलामत होगी ये कि वो यतीम हो गए। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अकास के मेले में ले आई। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजार देते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहन की नज़र आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी। इसे आप में नबूवत की तमाम अलामत नजर आ गई। इसने पुकारा, ऐ लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहाँ से चली गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने का कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, मबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। यह सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ रही थी कि ज़ेहजाज से इनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली और चिल्ला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया। और करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं इसी तरह की एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।